دیکھو جیسے مان کے چلو ابھی آپ کاروبار کر رہے ہو، پیسہ لے کے آپ کو جانا ہو بینک میں 2-4-5 لاکھ روپے جمع کرنے کے لیے، تو بینک میں جھولے میں رکھ لے جاؤ گے نا. اب کوئی کہے اگر گھر میں کہ یہ ایک بیگ ارے وہ پیسے کا بیگ ہے، پیسے کا بیگ کہو گے نا، حالانکہ کپڑے کا ہے، لیکن اندر پیسہ ہے تو پیسے کا بیگ کہو گے. اور اگر پیسہ نکال لیا ہے اس میں سبزی رکھی ہے تب کہیو پیسے کا بیگ ہے. تب اگر کوئی کہا کہ ابا آپ ہے تو کہہ رہا ہو پہلے کہ پیسے کا بیگ کرے بیوقوف، جب پیسہ رہا تب پیسے کا بیگ رہا، جو سبزی کا بیگ ہے. تو جب ایمان سے اللہ سے ہونے کے بعد، نماز سے ہونے کے بعد نکال لی گئی تو اب جو نبی والا کام نہیں رہا، باطل ہو گیا کام. اور دیکھو یہی کہ اسی چیز کی مخالفت کرتے ہیں. حافظ عارف کہہ رہے ہیں وہاں کی تعلیم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبی کا عمل ہے، تو ہم نے کہا تعلیم مسجد نبی کا اگر عمل ہے تو مسجد نبی کا نہیں ہو رہی. کہ حضرت عمر کا تعلیم سے ہدایت ملی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جون تعلیم سے ہدایت ملی وہ تعلیم کرت ہو. قرآن کی تعلیم ہو رہی تھی ان کے گھر میں اور ان کی بہن کے گھر میں، اور پڑھا رہے تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت کس جملے پر ملی ہے؟ اننی ان اللہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں، میرے سے کوئی اللہ ہے ہی نہیں دنیا میں کہیں بھی. اور تم لوگوں کو اسی سے چڑ ہے، یہ بات نہ کہو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا، تو ہدایت قیامت تک نہ ملی ہے. تم پڑھتے رہو وسائل اعمال منتخب حدیث. اور پھر اگر جیسے حضرت عمر کی تعلیم ہے ویسے کہی ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کی یہاں تعلیم حضرت خباب رضی اللہ عنہ کرانے گئے تھے، وہ نامحرم تھے، ویسے تعلیم کرو. مشورت طے کرو ایک آدمی تم لوگوں کے گھر میں تعلیم کرانے کے لیے جائے. وہ کے علاوہ چلو حضرت عمر کا تعلیم ملی، حضرت عمر کے گھر میں تعلیم رہی پوری زندگی. اصل یہ سمجھانا اور سمجھنا ہے کہ اللہ سے ہوگا نماز پڑھو گا، اس کی محنت نہیں ہو رہی ہے. بس دیکھو ہم لوگ سوال رکھا تھا کہ تم لوگ پہلے کہا نبیوں والا کام ہے، آپ کہا تو کہ جو ہے باطل ہی ہوا ہے. تو نبیوں والا کام جب تھا جب نبیوں والی دعوت چل رہی تھی، مولانا الیاس مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں. چلو یہ جملہ آج تک کو بتاوا مولانا علی صاحب کتاب میں لکھی نہیں کہ مسلمانوں کو غلط فہمی ہو گئی، جنہوں نے غلط فہمی سے مسلمانوں نے سمجھ لیا ہمارے اندر ہے ایمان، ہمارے اندر ہے. مسلمانوں نے غلط فہمی سے سمجھ لیا کہ ایمان ہمارے اندر ہے، حالانکہ ہماری یہ محنت سرے سے ایمان کے پیدا کرنے کی. آج تو کوئی بتاوا مولانا الیاس صاحب کو جملہ لکھنے والے مولانا علی صاحب ہیں، اگر یہ بات غلط ہے تو مولانا علی صاحب لکھن کا ہے. آج تو کوئی بتاوا مولانا الیاس صاحب کی یہ دعوت رہا ہے. مولانا یوسف صاحب کی تو دعوت رہا ہے، وہ سمجھاتے تھے کہ اللہ سے ہوگا نماز پڑھو گا. اور ایک بیان میں کہا اگر یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی، مجمع سے دونوں ہاتھ جوڑے ہیں، کہا خدا کے لیے واپس چلے جاؤ، ایک دن کے نہ چاہیے آپ کو تبلیغ میں، یہ کام برباد کر دو گے اور نقصان پہنچاؤ گے، بدنام کرو گے زمین نبیوں والا کام. بس یہ چلت پھرت سے کچھ نہ ہوئی ہے. اگر وہ دعوت نہیں اندر آئی، بھائی جیسے اگر نبیوں والا کام کر رہے ہیں تو بتاؤ نبی ایمان کے کس درجے پر ہوتے تھے؟ آپ یہاں سے لے لو. اگر جیسے کوئی کہا ولیوں کا، کہتا ولی سے آگے ہمارا کام نبی کا، تو ولیوں کے پاس ایمان کس درجے کا ہوتا تھا؟ پورے ملک کے مسئلے نماز دعا سے حل کر دیتے تھے، اور نبی پوری امت کا مسئلہ حل کر دیتے تھے پوری قوم کا نماز دعا سے. تو اس درجے کا ایمان آدمی کے پاس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس درجے کی دعوت ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تب تو ایمان بنے گا. تو جب وہ باتیں نہیں چل رہی تو نبی والا کام کہاں رہا؟ ویسے بوتل ہے، پانی کی بوتل جب کہو کہ جب پانی اس میں ہے اور اس میں کچڑا پڑا ہے، یہی بوتل ہے، اسی شیشے میں آپ زمزم رکھو گے تو کہو گے زمزم کی شیشی ہے، اسی شیشے میں آپ جو ہے پیشاب لے کر جاؤ گے حکیم کے یہاں تو کہو گے قارورہ کی شیشی ہے. تو اگر اللہ کی جماعت میں نکل کر گشت میں اللہ سے ہونے کی بات کری جا رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل سے پرورش لینے کی بات کر رہی ہے، تو یہ نبیوں والا کام تھا. اور اگر یہ بات نکال دی گئی تو یہ بنیوں والا کام ہے، باطل. جیسے بوتل ہے، اگر اس میں سے آپ روح افزے کی بوتل ہے تو روح افزے کا بوتل کہو گے، اور روح افزا نکال کے اس میں ایک قطرہ پیشاب ڈال دیا گیا، اب کہو گے پھینک دو اس کو، یہ باطل ہے. تھے مولانا معروف لگائے تھے، مولانا توصیف مولانا سراج عالم ہے، سال جماعت میں لگایا ہے. یہ بات انہوں نے لاسٹ میں رکھی تھی ساری بات ہونے کے بعد کہ ساری باتیں تمہارے ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ نماز سے مسئلہ حل ہو جائے گا. مولانا سراج نے کہا تھا، مولانا توصیف نے کہا تھا یہ بات نہ کہو کہ 2 رکعت نماز سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اور مثال کہا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب پیٹے جا رہے تھے نماز سے مسئلہ کیوں نہیں حل کر رہی؟ ہم نے کہا اس وقت نماز ملی ہی نہیں تھی. نماز ملنے کے بعد یہ ثابت کرو کوئی صحابی پیٹا کے جاؤ، لاؤ ثابت کرو. بدر کے بعد کسی صحابی پر کوئی ایسے حالات ہیں اللہ دکھلاؤ نماز سے مسئلہ نہ حل کیا ہو. ارے اپنا کیا پورے کسرا کے دربار میں جا کر ہلا کر رکھ دیا. ہاں نماز نہیں ملی تھی تب اللہ کے بھی فرماتے تھے صبر کرو ان قریب راستہ نکلے گا، صبر کرو ان قریب راستہ نکلے گا، یہ بھی فرماتے تھے. اور نماز مل جانے کے بعد نماز پر اللہ نے کر کے دکھلا دے، پھر کوئی صحابی کے کسی کی ہمت ہے آنکھ اٹھا کر دیکھ لے.
ہاں وہ اپنے طور پر اپنی ذاتی زندگی میں انفرادی زندگی میں سادگی سے رہتے تھے، کھجور کے ٹٹر کے مکان میں رہے اور ایک ٹائم کھاتے تھے 2 ٹائم بھوکا رہتے تھے، وہ ان کی اپنی انفرادی زندگی تھی۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو وقت کا خلیفہ تھا وہ آیا تھا حرم شریف میں، تو اس نے کہا کہ اگر کوئی حاجت بتاؤ، تو وہ کچھ نہیں بولے۔ جب باہر نکلا تو کہا کہ حضرت ہم سے غلطی ہوئی، جو مسجد میں ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا اللہ گھر میں، اب بتلا رہے ہیں آپ کو کوئی ضرورت بتاؤ۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا آج تک ہم نے اپنی کوئی ضرورت اپنے اللہ کے سامنے نہیں رکھی، تو آپ سے کیا کہیں گے کہ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا وہ خود جانتا ہے ہمارے بندے کیا ضرورت ہے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے، یہ اعلیٰ درجہ، مگر ہم لوگ کمزور ہیں، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھو، اس میں کوئی غرض نہیں، اللہ اور خوش ہوں گے، وہ اعلیٰ درجہ ہے۔ جیسے گھر میں چھوٹے بچے مانگے تو ابا لاؤ پیسے لاؤ، ابا بازار جا رہے ہو کیلے لا دی ہو، ابا آئی جا رہے کپڑا لے دو، لیکن جو بڑے سمجھدار کہاں تھے تو ابا ان کو نہیں بناؤ تھے، ان کا 10 روپے تھے ان کا 100 دے ہیں کیونکہ اعلیٰ پر ہم جانا تھا کہ ابا کے پاس جب ہوں گے تو خود ہی دے دیں گے۔ ہاں اور چھوٹے بچے کو ابھی مہمان کے سامنے مانگے ابا لاؤ پیسے تو ٹافی لانا ہے، ان سے آپ کچھ ہو۔ اور جو بڑے، فرق اتنا ہے غیر اللہ سے نہ مانگے جائیں، چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے، اگر باہر مانگے گئے چھوٹے بچے بھی تو آپ ناراض ہوئی پٹی ہو۔ فرق یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ سے نہ کہو، بس اللہ سے مانگو چاہے نہ مانگو، اللہ کے علاوہ سے کہے نہ جاؤ کہ اللہ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ مسئلہ تم حل کر دو بس۔ اور یہ چیز اگر نہ پیدا کی آدمی، اللہ دنیا میں دکھلا رہے کہ دیکھ لو جن کا تم سب سے بڑا مانے رہو نہ اپنا مسئلہ نہیں حل کر پائے۔ اور مولانا صاحب کا بیان رہا ہے کہ اس کام سے اگر کسی کو اللہ کی مدد کا یقین نہ ہو، پھانسی کا پھندا لگا لے، اپنے پھانسی لگا لے۔ راجستھان میں یہ بات کہی ہے اور ملیشیا کی جوڑ میں بات کہی، بیان ہمارے پاس ریکارڈ رکھے ہیں۔ باقی ہم لوگوں سے کوئی مولانا صاحب سے یا کسی سے کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، بس اتنی بات ہے صحابہ میاں اولیاء کو جو جاہل قرار دیتے تھے، اس بات وجہ سے ہم لوگ بھڑکے تھے ان سے۔ باقی ان کسی دیکھو شورا والے ہیں، ان کے ذاتی معاملے چھیڑ رہے ہیں، ان کا بنگلہ اور ان کی گاڑی اور ان کے پیسے اور ان کی رہائش اور گھر کی چیزیں اور ان کے گھریلو معاملات میں سب پڑے ہیں، ہم لوگ اسے چھیڑتے ہیں، ہم سے کیا مطلب ہے، ان کا ذاتی معاملہ ہے اور ان کے بارے میں سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ لیکن جو دعوت چلا رہے ہیں جس پر انبیاء صحابہ کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے، اس دعوت سے امت گمراہی کی طرف پڑ جائے گی۔ جانا تھا مولانا صاحب یہ کہتے تھے کہ جو اسباب نہ اختیار کرے وہ جاہل ہے، جو اسباب نہ اختیار کرے وہ راہب ہے، جو اسباب نہ اختیار کرے وہ ہمارے کام کا نہیں ہے۔ تو اسباب کون نے اختیار کیا بتاؤ بھائی؟ ہم سب لوگ کریں، چلو آپ ہو گھر میں لڑکن کے کام میں لگے ہو، ہم دوا بنا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی آدمی کر رہا ہے۔ انبیاء کی جماعت نے اسباب نہیں اختیار کیے ہیں صرف، اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے اسباب نہیں اختیار کیے ہیں، ایک نے کیے ہیں، لیکن دونوں کو یقین تھا کہ اللہ سے ہوتا، کسی سے نہیں ہوتا، رب اللہ ہے، وہ کرنے والے کا بھی نہ کرنے والے کا بھی۔ اولیاء کی جماعت نے اسباب نہیں اختیار کیے، مولانا صاحب کے دادا پر دادا نے کوئی اسباب نہیں اختیار کیے، اور مولانا یوسف صاحب سے لوگوں نے کہا، مولانا الیاس صاحب کے بعد تو کہا کہ نہیں، دینے والا ہاتھ وہی ہے، لینے والا بدلا ہے۔ اور جب قرضہ ہو گیا تب بھی ٹھیکیدار 15,000 اس وقت لے کر آیا تھا، بنیا مانگ رہا ہے۔ مولانا یوسف صاحب فرما رہے ہیں میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، کرتا میرا پھٹا ہوا تھا، پریشان حال کہ بنیا تقاضے پر تقاضا کر رہا تھا، اور وہ ٹھیکیدار آیا، اس نے کہا 15,000 لے لو بعد میں دیں گے۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، تبلیغ کا اصول یہ ہے کہ پہلے جماعت میں جاؤ، ایمان سیکھو پہلے، پھر دیکھا جائے گا۔ اور پھر ان کے ساتھیوں نے 25,000 دیے، اس کو بھی واپس کر دے گا۔ یہ جملہ کہا حضرت نے کہ اسباب سے کٹا رہنے دو، اللہ ہی سے لینا دو۔ تو اپنا مسئلہ اللہ سے حل کرایا تھا، پوری امت کو اس پہ ڈالا ہے، اور یہ کہتے تھے وہ جاہل ہے جو اسباب نے اختیار کیا۔ تو ہم لوگ تو سب لوگ اختیار کیے ہیں، بات انبیاء پر جا رہی، بات صحابہ پر جا رہی، بات اولیاء پر جا رہی۔ وہ راہب تھے، وہ جاہل تھے، وہ ان کے کام کے نہیں تھے۔ حضرت ابو درداء جو فرماتے تھے مسجد کے سامنے دکان ہو، 300 روپے روز نفع ملے، اللہ کے راستے میں خرچہ کر کے پھر بھی نہیں کرنا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے نہیں تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری اور اصحاب صفہ کی پوری جماعت نے کوئی کاروبار نہیں کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ آئے ہیں مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ فقر و فاقے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، اس نے ہماری زندگی میں ایسے لوگ پیدا کیے، مجھے حکم دیا کہ ان کے ساتھ جا کر بیٹھو۔ وہ وہی لوگ تھے جو اسباب کو لازم مارے ہوئے تھے، اور اسباب والے بھی اللہ کے نبی کی نگاہ میں تھے جو ایمان والے تھے منافقین کے علاوہ، لیکن زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تھی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابہ کے زمانے میں کہتے تھے مال کمانا جائز نہیں ہے،
تو اسی لیے ملک شام میں جھگڑا ہوتا تھا تو یہاں چلے آئے، پھر یہاں سے نئی پٹری کھائے تو زبدہ چلے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میری صحابہ کی جماعت میں آسمان کے نیچے سب سے سچا آدمی ہے، اکیلا ایمان لایا ہے، اکیلا چلا ہے، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا، جنت جائے گا، اللہ کے نبی نے گارنٹی دی۔ بھائی ہم لوگ نہ مزار پر کسی جانے روک رہے ہیں، نہ جماعت میں کسی جانے روک رہے ہیں، نہ جو جان جا رہے ہیں اپنے آپ کا جہادی بننے ان کا روک رہے ہیں، ہاں مخالفت ضرور ان کی کرت ان کی جو غلط کام ہے، اور باقی دھیان والے نماز بناؤ، کیونکہ دیکھو یہ ہوگا اگر آپ اصلی چیز نہ سمجھی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثن میں اختلاف ہے، بھائی ہو نا اختلاف تمام چیزوں میں، کہ فلاں صحابی کے صحیح روایت ایسے ہے، والا صحابی سے ایسے ہے، چلو وہ باتیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں صحابہ سے ایک مرتبہ کہیں تھوڑے مجمع کے اندر نماز تو دن میں 5 مرتبہ پڑھائی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبی میں پڑھائی نہیں، سب کے ساتھ میں پڑھائی نہیں، جتنے دن مدینے میں رہے 10 سال قریب، تو جو عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 5 مرتبہ کرے نا، آج تک وہی کا نہیں بتایا پائے لوگ کہ کیسے پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ غور کرو بھائی، حنفی کہا تھا کہ ایسے نماز پڑھی جائے بغیر رفع دین کے، اور ناپ کے نیچے ہاتھ باندھ دیجیے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھا جی، آمین دھیرے سے کہا جی، شافعی کہا تھا رفع دین کرے جی، ناپ کے اوپر ہاتھ باندھ دیجیے، ہاں، اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا جی۔ حنبلی کہا تھا ناپ کے اوپر ہاتھ باندھ دیجیے، امام کے ساتھ سورہ فاتحہ نہ پڑھا جی، امام وقفہ دے بیچ میں پڑھا جی ہے۔ مالکی کہا تھا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جی ہے۔ تینوں میں چاروں میں اختلاف ہوا ہیں، اور چاروں کے یہ بڑے بڑے امام ہیں، تو آج تک یہی نہیں فائنل ہو پاوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے رہے۔ پھر ابھی جب بات کہیے تو کہیں چاروں حق پر ہیں، یہ تو لوگ کہیں چاروں اگر حق پر ہیں تو ہم کا لوگوں کا ایک مکہ ہے باندھے ہو بھائی، چاروں حق پر مطلب یہ ہو کہ حضور اکرم، یہ کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طریقے سے نماز پڑھی نہیں، یہی تو ہوا نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کام چاروں طریقے سے کرین ہو تو ہم کا لوگ کا ایک پر لگائے ہو، تو حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتلائی ہو کہ 100 سال 200 سال کے بعد جب تم لوگ چلو ایک امام ہی ہیں تو پھر ایسے ایک ایک امام کے مانو، سب کے ہم نے کہا چھوڑ دے امام کے پیچھے چلو، یا بتلائی ہو کا بتلاؤ۔ اور یا تو پھر یوں کہیو کہ جو طریقہ ہمراہ ہے، جیسے حنفی کہا ہے کہ جو طریقہ ہمراہ ہے یوں آخری طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے والے منسوخ ہو چکے ہیں۔ اگر پہلے والے منسوخ ہو چکے ہیں تو حرم شریف میں جو امام نماز پڑھائے رہے ہیں، مسجد نبی میں پڑھائے رہے ہیں، وہ رفع دین سے منسوخ طریقے پر پڑھائے رہے تو ان کا روکو، کہ جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منسوخ ہو چکا اس کا روک کہہ نہیں رہے ہو بھئی۔ ایک طریقہ آخری اگر ہے تو پہلے والا منسوخ ہو چکا حکم، جو منسوخ ہو چکا، اتنے بڑے بڑے عالم 10 سال پڑھ کے یہی نہیں جان پائے یہی نمبر طریقہ منسوخ ہو چکا ہے، اور جان نہیں پاتے تو ان کا بتایا تو سکتا ہو کم سے کم۔ اور اگر چاروں طریقے صحیح ہیں تو پھر ہاں امت چاروں طریقے پر چلے بھائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاروں کے اوپر کریں تو ہم کو چاروں کرنا چاہیے کہ نہ کرنا چاہیے، تب تو ہوئی ہے۔ اصل چیز سمجھ نہیں پائے کوئی، اصل کا ہے نماز کی حقیقت کا ہے دھیان، ہی رفع دین، آمین بالجہر، نیت نیچے یا اوپر، اور سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، نماز میں 14 واجب کی 15 یہ پر لگائیں، اصل خدا کا دھیان ہے، آپ سمجھو۔ اور دھیان میں اگر نماز پڑھ رہے ہو، اب تمہارا ہاتھوں اگر چھوڑ کے پڑھ رہے ہو خدا کے دھیان میں، تب وہ نماز تم اللہ کے مقبول ہے۔ رفع دین کر رہے ہو تب وہ مقبول ہے، نہیں کر رہے ہو تب وہ سینے پر ہاتھ بنو تب وہ، ناک کے نیچے بنو تب وہ، کیونکہ اصل چیز دھیان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ جس کی نماز میں دھیان نہیں اس کی نماز بد دعا کرے گی۔ یہ نہیں کہا کہ جس نے رفع دین نہیں کیا اس کی بد دعا کرے گی، جس نے ہاتھ نہیں باندھے اس کی بد دعا کرے گی، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا وہ بد دعا کرے گی۔ اور جب حدیث میں ہے کہ جب نماز سے آدمی فارغ ہوتا ہے تو یہ نمازی کے سے نکل کر نماز اللہ کے جاتی ہے، اگر نماز دھیان سے خشوع سے پڑھی ہے تو نماز دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، ورنہ بد دعا دیتی ہوئی واپس جاتی ہے اور نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو وہ نماز اللہ کی یہ نہیں کہے کہ اللہ اس نے رفع دین نہیں کیا ہے، اے اللہ اس نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لیا ہے، اے اللہ اس نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی، اے اللہ اس نے سینے پر ہاتھ باندھی اس کی نماز مردود نہیں۔ دھیان نہیں ہوگا تو کہے گی دھیان اصل ہے، باقی چاہے جس طریقے پر کر لو سب طرح ہو جو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں بن ہے، مگر دھیان سب کے لیے ہے۔ جس کی نماز میں دھیان نہیں اس کی نماز کے بعد دعا بھی نہ قبول ہوئی ہے، اس کی محنت نہیں، حقیقت یہ ہے اولیاء پر ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم لوگ رفع دین سے پڑھا تھا نا،
قاری صدیق بغیر رفع دین سے، قاری صدیق صاحب بغیر رفع دین سے پڑھ رہا ہوں، یہ زمانے بتا رہا ہوں، ان کے کام بنے کہ نہیں؟ حافظ ستار سہارنپور ان کے کام بنے کہ نہیں؟ ہندوستان میں جتنے اولیاء رہے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ بختیار کاکی، خواجہ معین الدین چشتی، سب کے کام بنے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے یہ لوگ بغیر رفع دین سے پڑھی انہوں نے۔ پیران پیر سب سے بڑے اللہ والے بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رہے، وہ رفع دین سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے ولی نہ ہو رہے ہیں، اللہ کے ولی نہ ہو رہے ہیں۔ اس پر کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہیں کا کوئی مسئلہ ہے، مگر تھوڑا سا ہی موضوع ہے کہ فرقے میں ایک کی وجہ سے امت بڑھ گئی، جو طے کر دیا گیا کہ ایک پر رہے تو یہاں سے فرقے بن گئے، مسلک بن گئے۔ اب دیکھو ایک کی وجہ سے مسجدیں الگ، مدرسے الگ، کتابیں الگ، ان کے مولوی الگ، ان کے نام الگ، سب ہیں کہ نہیں؟ اب اگر یہ پابندی نہ ہوتی بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میل رہا ہوا، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو سب طرح نماز پڑھ رہے ہوتے، ہر مسجد میں کوئی فرقہ و مت نہ ہوتا، نہیں اس پر کوئی جھگڑا ہوتا، اس پر جھگڑے ہوتے۔ دیکھو آپ جو رفع دین کے مناظرے ہوتے ہیں، تگڑے تگڑے مناظرے ہوتے ہیں اہل حدیث سے کہ منہ سے جھاگ نکل آوت ہے، اور دونوں طرف حدیث ہے، حدیث سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھو پہلے حدیث کا جھگڑا چل رہا ہے۔ اگر ایک ہی محنت ہوتی کہ دھیان والی نماز ہوئے، اور نماز اللہ سے لینے مسئلہ حل کرانے کے لیے ملی ہے، نماز خدا سے مسئلے حل کرانے کے لیے ملی ہے، نماز عبادت پرورش کے لیے ہے، محنت ہوتی جی کی نماز میں دھیان تو کہ کام بنتے، جی کہ نہ بنتے تو وہ سوچتا بھی ہم نماز میں دھیان کا نہیں کی محنت کرتے۔ کوئی مسئلہ پوچھے گا وہ آج تک؟ کوئی بتاؤ آج تک؟ ہاں یوں پوچھا تھا کہ نماز میں ہم سورہ فاتحہ التحیات میں سورہ فاتحہ پڑھ گئے، اور وہ سورہ فاتحہ جی کا التحیات پڑھ دیں تو کہا وہ یوں پوچھا تھے لوگ، یوں نہیں کوئی مجھے تو دھیان نہیں آوا ہے۔ جب وہ بات کرو جب پڑھے لکھے تھے تو کہتا ہاں ہاں ٹھیک ہے بہت دھیانو ضروری ہے، دھیانو ضروری ہے، وہ کا ایسے تصریح ڈال دیتے ہیں دھیانو ضروری ہے، جبکہ وہ اصل ہے۔ بھائی جیسے شادی بیاہ ہوتا ہے کتنے انتظامات آدمی کرا تھے، کھانے کے کوئی 2 مل گئے، کوئی 3 مل گئے، کوئی 5 مل گئے، کوئی یہاں بیٹھ کے کوئی کھڑے کو، کوئی بکرے گوشت، کوئی مرغ، لیکن اصل چیز نکاح ایجاب و قبول ہے، وہ اصل چیز ہے، وہی نہ ہوئے ارے وہ کر لیو کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ کھانا کھاؤ پہلے کے بعد دیکھا جی ہے۔ محنت کرو، اور مولانا یوسف اللہ کے بیان میں بتانے پہلے 3 محنت، نماز کے بعد 3 محنت۔ دیکھو جب وہ بات بتلائی جائے، جیسے آپ کے سامنے بات ہے، آپ کو سوال رکھو کیسے ہی ہے، جب کوئی سامنے بتلاوا جائے تب تو ہی ہے۔ ابھی جیسے کورونا کے ٹیکے لگ رہے ہیں، اب یہ بات چلی کہ بغیر کورونا کا ٹیکے لگے کوئی کام ہو ہی نہ پائی ہے، رجسٹری نہ ہو پی ہے، ٹکٹ بھی نہ مل پی ہے، کوئی کام تمہارا اسکول میں داخلہ نہ ہو پی ہے، دوا نہ ملی ہے، کوئی کام نہ تھا، ہر آدمی فکر اب بھی ہے ٹیکے کہاں لگ رہے ہیں، ٹیکے کہاں لگ رہے ہیں، ٹیکے کہاں لگ رہے ہیں، ایسے کوئی لوگ باور ہے۔ یہی طریقے سے جب یہ ہے کہ دھیان کے بغیر جو نماز نہ ہوئی ہے وہ نماز قبول نہیں، بد دعا کرے تب آدمی تجھے بھیا کیسے دھیان نہیں ہے۔ اب ایسا تم ظاہر چیزیں بتائیے تو کہا یار نماز کے یار واجب یاد کر لینا، فرائض یاد کر لیں تو یاد کریں، سنت یاد کر لیں، تو اب سنتیں میں قیام سنت بتلائی گئی، رکوع میں کمر اور سر ایک دم بالکل پارا لیول سے دیکھ رہے ہیں، اور انگلی بیچ والی یہاں ہو، انگوٹھا کہاں ہو، 4 انگل سے ایک کو سود فالتو بیچ میں جگہ نہ ہو، نگاہ کہاں ہو، سجدے میں ناک کہاں ہو، انگوٹھا کہاں ہو، آنکھ کہاں، آدمی دماغ ہی لگا تکڑم میں سب یہی ٹیکنیکل چیز میں لگا ہے، اور دھیان کہاں ہے وہی دھیان کھا لیا، انگوٹھا کہاں ہے آنکھی کہاں ہے، دھیان ایک پر ایک خدا کے سامنے کھڑے ہیں، کیونکہ وہ بات نہیں بتلائی گئی۔ بھائی ابھی جیسے ہوا کہ 1952 سے پہلے جی کے کاغذ نہ ہو یہ NRC مکہ نکال دیا جی ہے، تب آدمی کی فکر بھائی کہ نہیں، تو جب یہ بات یہ امت کے سامنے ہو، یہ کوئی یوں جو مسئلہ ہے کہ رفع دین کرنے نہ کرنے کا امامن کا جھگڑا ہے، اور یوں جو اس پر کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ کسی کے فتویٰ ہے، یا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ جس کی نماز دھیان میں نے اس کی نماز بد دعا کرے گی، یہ نبی کا فتویٰ ہے۔ ہاں کہیں یہ باتیں نہ کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نماز کے لیے اپنے دل کو فارغ رکھو، نماز کے لیے اپنے دل کو فارغ رکھو۔ بھائی صحابہ کی یہی چیز کیفیت ہو رہا ہے، ورنہ جو جھگڑے آج ہیں صحابہ میں بھی رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود جو نماز پڑھانا بغیر رفع دین کی، اس لیے وہاں سے لہین امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد رہے ہیں، امام حماد عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد حضرت حماد ہیں، ان کے شاگرد ابو حنیفہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد مدینے میں رہا تو اس وقت مدینے والے کا عمل نہیں رہا، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا تھا۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں رہے تو وہاں لوگ رفع دین سے پڑھا، لوگ رفع دین سے پڑھتے ہیں بھائی۔ صحابہ جہاں جا کے جہاں صحابہ کا دیکھیں گے تو صحابہ میں اس سب طریقے سے نماز پڑھے والے رہے ہیں، دین صحابہ سے ہیں، یعنی یا کوئی قید نہیں رہے گا لیکن دھیان سب پہ رہے گا، اس لیے سب کی نماز دعا قبول رہے۔ تو وہ نماز سے اپنے کام بنا لیتا ہے جہاں سے جب ضرورت پڑ رہا ہے، بلکہ صحابہ اعلیٰ درجے پر ہیں۔ ہم لوگوں کا نمازیں میں دھیان آ جائے کام بن جائے، صحابہ تو فرماتے تھے بازاروں میں میرا دھیان اللہ کی طرف رہا ہے، وہ اعلیٰ درجے پر رہے۔ جیسے بہت مال والا ہوتا ہے، بہت پیسے والا ہے تو کیا ہر جگہ گھر ہوتے ہیں، ہر بینک میں کا پیسہ ہے، ATM جیب میں رکھ کے رہتا، آپ کارڈ چل کے چاہے جہاں کوئی دقت نہیں ہو۔ غریب آدمی کہتے ہیں بھیا 100 روپے لا رہے ہیں، ابھی 500 روپے کہا چلو ادھار لے لو بعد میں تم کا دے گا، مالدار آدمی نہیں کہتے وہ کیا ہر جگہ پیسہ مل گیا مال والا ہے۔